آپ ہست و نیست کے سامعین میں سے ہیں، تو آپ کی میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کہی تھی، دوبارہ بار دیگر کہتا ہوں کہ آپ کی جو تیغ ہائے فکر ہیں وہ ہست و نیست کی سان پہ چڑھ کر تیز ہو چکی ہیں۔ آپ عام سامعین نہیں ہیں، آپ فکری طور پہ اتنی پختگی رکھتے ہیں کہ آپ سے ذرا پیچیدہ گفتگو اور تھوڑی سی اشاراتی گفتگو کی جا سکے۔ تو مختصر سے وقت میں مختصر سے انداز میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں سب کچھ آ جائے، باقی آپ سمجھ جائیں گے اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فخر کیا ہوتا ہے، فخر کا معنی کیا ہے۔ فخر کا معنی عربی میں، چونکہ عربی لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی احتیاج ہے، محتاجی۔ ایک فقرہ یا افقر اس شخص کو کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کے مہرے ٹوٹ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقارا اس گڑھے کو بھی کہتے ہیں جس میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گڑھا بنا ہوتا ہے، جب بارش پڑتی ہے اس میں پانی، اس کو بھی فقر کہتے ہیں، فقارا۔ اور یاد دہانی کروا دوں کہ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کا نام ہے، یہ بھی اسی فقر سے ہے۔ تو فقار ان ریڑھ کی ہڈی کے حلقوں کو کہتے ہیں جو پیچھے گول حلقے ہوتے ہیں، انہیں فقار کہتے ہیں۔ لغوی معنی تو اس کے یہ ہیں۔ افقر الصیدو کہتے ہیں جب کوئی شکار یا کوئی جانور جس کو شکار کیا جانے لگا ہے وہ شکاری کے لیے اپنا آپ دے دیتا ہے اور وہ شکاری کو کے پاس خود چل کے آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں افقر الصید، کہ وہ صید جو ہے وہ خود بخود دام میں آ گیا۔ یہ بھی ایک معنی ذہن میں رکھیے۔ اب اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لغوی معنی کے بعد فقر شرعی کیا ہے۔ فقر شرعی، شرعاً فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 1 سال تک اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو کھلانے پلانے یا چلانے کا خرچہ نہ ہو۔ تو مصارف زکوٰۃ میں انما الصدقات للفقراء، پہلا جو مصرف ہے جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے شرعاً، وہ فقراء ہیں۔ تو ایک فقیر تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں فقیر، محتاج، جس کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی ہوتی اور اسے حاجت ہوتی ہے۔ جو ابتدائے کلام میں یا سرنامہ کلام میں نے آیت پڑھی ہے، وہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ پاک نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی ایک اللہ ہی ہے، غنی صرف اللہ ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ قرآن مجید میں قریب 8 مقامات پر یہ فقیر اور فقر اور اس کے مشتقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 دفعہ سورہ بقرہ میں، ایک جگہ سورہ محمد، ایک جگہ سورہ نور، اور اسی طرح مختلف۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ فاطر کی ہے، آیت نمبر 15، اور ایک اور جگہ سورہ محمد میں بھی ایسے ہی الفاظ ہیں بالکل، جس میں یہ ہے کہ اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو۔ اب یہ فقر کیا ہے؟ یہ دوسرا فقر ہے جس کو تصوف کے پیرالل رکھا جاتا ہے، یعنی اس فقر سے مراد تصوف ہے۔ کیسے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، اور اس کے ساتھ مزید جو روایات ہیں وہ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں جن سے اندازہ ہوگا کہ یہ فقر کون سا ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ بعد میں اس کو مزید تشریح کروں گا کہ یہ کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، تقریباً سبھی صوفیاء نے امہات الکتب میں، تصوف کی جتنی بھی امہات الکتب ہیں ان میں یہ روایت مذکور ہوتی ہے۔ یہاں آج کل ایک علامہ صاحب ہیں ہمارے، شہزاد مجددی صاحب، انہوں نے اس کے اوپر تحقیقی مضمون لکھا ہے کچھ عرصہ قبل، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ حدیث اس لیے درست نہیں مانی جا سکتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فقر پر جسے محتاجی کہتے ہیں فخر نہیں کر سکتے۔ تو لیکن باہر کا حدیث موجود ہے اور سبھی صوفیاء نے اسے کوٹ کیا ہے۔ حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ الفقر فخری والفقر منی فافتخر به علی سائر الانبیاء والمرسلین، کہ دیگر انبیاء سے میری فضیلت کا سبب یہ فقر ہے۔ اب یہاں سے یہ فقر دوسرے فقر سے جدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ فقر میرا فخر ہے، فقر مجھ سے ہے، اور دیگر سبھی انبیاء پر میرے افتخار کا باعث یہ فقر ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور روایت ہے کہ الفقر کنز من کنوز اللہ، یہ فقر کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور دیگر سبھی صوفیاء، میں صرف ایک کوٹیشن غوث اعظم کی لے رہا ہوں، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فقر دو طرح کا ہے، ایک فقر ہے فقر اضطراری، ایک فقر ہے فقر اختیاری۔ تو یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فقر کے اوپر فخر کیا ہے وہ فقر اختیاری ہے، اور یہ فقر دراصل خدا کی ذات میں اپنے آپ کو کامل فنا کر دینے کا نام ہے، یعنی فنا فی اللہ جسے ہم کہتے ہیں، یہ فقر وہ فقر ہے۔ اب الفقر منی الفقر فخری والفقر منی کیا ہے؟ فقر مجھ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ من رعانی فقد رع الحق۔ جب فقر کو ایلیبریٹ کرتے ہیں، اس کے 25 یا 26 مقامات صوفیاء بیان کرتے ہیں، ان میں جو آخری مقام ہے وہ ہے رؤیت باری تعالیٰ کا اور فنا فی اللہ کا۔ میں یہ صرف اشارے دے رہا ہوں، ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ دوسری قسم کا فقر ہے۔ اور ایک فقر اور ہے، تیسرا فقر یہ ہے کہ فقر حاجت ہے، جو اس آیت سے براہ راست ظاہر ہو رہا ہے کہ مخلوق سبھی کی سبھی محتاج ہے اور اللہ رب العزت اکیلا غنی ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ معبود اور عبد کے مابین فقط ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ عبد محتاج ہوتا ہے اور معبود غنی ہوتا ہے، اور ساری کی ساری ابدیت کی شان، ابدیت کا امتیاز یہی حاجت ہے، یہی محتاجی ہے۔ اب یہ محتاجی کیسے اپنے مختلف رنگ ظاہر کرتی ہے، اس کے شیڈز کون کون سے ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ محتاجی ہی شوق کا سبب بنتی ہے، محتاجی ہی آرزو کا سبب بنتی ہے، محتاجی ہی تمنا اور ترجیح لے کے آتی ہے، یہی محتاجی ہے جو آپ کو محنت اور صحیح کی طرف مائل کرتی ہے۔ ضرورت ہے نا، وہ کسی پٹھان، شاید امیر کروڑ ہیں یا اس کے بعد کے کوئی ہیں، میں نہیں کہہ سکتا، انہوں نے کہا کہ ضرورتوں کے پہاڑ نے مجھے تھکنے نہ دیا اور میرے بچوں نے مجھے بوڑھا نہ ہونے دیا۔ تو ضرورتیں، چونکہ ہم سب اس دنیا میں رہ رہے ہیں، مادی دنیا میں، تو یہاں ہمارا تجربہ یہی ہے کہ جیسے جیسے ہماری حاجت بڑھتی ہے ہماری محنت بڑھتی ہے، ہم چیزوں کے حصول کی طرف زیادہ دھیان دینے لگ جاتے ہیں اور ہم اس ویکیوم کو جو خلا بن جاتا ہے اسے پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک تیسرا معنی ہے، اور یہ معنی حرکت پر مبنی ہے، یہ تحرک پر مبنی ہے۔ اس کو دیکھنے کے لیے فی الحال میں اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ میری نوائے شوق سے
بال جبریل کی پہلی غزل ہے، پہلی غزل کا پہلا شعر ہے، مطلع ہے: میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بت کدے صفات میں. اور اگلی ایک غزل ہے اس میں وہ جس میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر کجروں ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا. تو اس میں دوسرا شعر ہے یا تیسرا ہے کہ اگر ہنگامہ ہائے شوق سے ہے لامکاں خالی، مجھے تو ہی بتا یہ لامکاں تیرا ہے یا میرا، یا کچھ اس قسم کا ہے. تو شوق جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو معبود کے پاس نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ معبود اس شوق سے، اس تشویق سے، اس محتاجی سے خالی ہے، چونکہ وہ معبود ہے. اور یہ عبد ہے جو اس شوق سے، اس صلاحیت سے مملو ہے. یہ اقبال نے ایسی بہت ساری باتیں کی ہیں. مثلا اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، اگر مجھے خداوندی عطا کی جائے تو میں یہ بندگی کا جو مقام ہے یہ میں نہیں دوں گا. اور پھر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ اب دیگر عبد ہو چیزیں دیگر این سراپا انتظار ہو او منتظر. تو یہ تین اگر آپ اس کو اوورال سمجھنا چاہیں تو فقر، ایک فقر ہے محتاجی، فقراء جو مصارف زکوٰۃ کے پہلے حقدار ہیں، پہلا مصرف ہے. جب آپ زکوٰۃ دینے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے فقیروں کو دینی ہے. فقیر شرعی وہ ہے جس کے پاس ایک سال تک اپنے بیوی بچوں کو کھانے پلانے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، مسکین اور ہوتا ہے فقیر اور ہوتا ہے، تو مساکین بھی شامل ہیں لیکن فقراء پہلے ہیں. دوسرا فقیر ہے جو حضرت سلطان باہو کی ساری صوفی مت اس فقر کے اوپر ہے. اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں تو وہ فقر کہتے ہیں فقیر کامل ہی انسان کامل ہے، فقر ہی تصوف ہے، فقر ہی فنا ہے، فقر ہی سارا کچھ ہے، اور فقر میں ہی یہ سارا کچھ. اور اگر آپ دیکھیں حضرت داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کو تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فقر و تصوف کو وہ اکٹھا لے کے آتے ہیں. یہ دوسری بات ہو گئی. اور تیسری بات ہے کہ فقر بنیادی طور پہ مخلوق کی یا عبد کی وہ واحد صفت ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے یا جو اس کی شان کا اور اس کی فضیلت کا باعث اول و آخر ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی. اور ایک اور جگہ اقبال نے کہا ہے کہ خدائی انتظام بحر و بر ہے، خداوندہ خدائی درد سر ہے، مگر یہ بندگی استغفر اللہ یہ درد سر نہیں درد جگر ہے. تو یہ سارے کے سارے جو اس قسم کے معنی ہیں وہ بنیادی طور پہ اس ایک خاص صفت کی وجہ سے ہیں جو عبد کی ہے، اور وہ صفت ہے فقر. اب اس ضمن میں جو پہلی بات تو بہت کلیئر ہے، بڑی واضح ہے، وہ تو سب کو سمجھ آتی ہے. دوسری بات جو ہے اس میں یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فقر کا منبع، اس فقر کا مرکز ہیں جسے ہم فقر و تصوف کہتے ہیں. اور وہ مقام فقر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں خود کو فنا کر لیا جائے اور پھر اس فنا کے بعد خدا تک پہنچا جائے. اب وہ کیسے پہنچنا ہے، میں یہاں بس 2-3 روایات دوں گا جو حیران کن تھیں میرے لیے بھی. جب آپ کسی چیز کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا تخلیقی سفر جو ہے وہ قوسی ہوتا ہے. ہمیشہ تخلیق ہمیشہ قوس میں ہوتی ہے، آرک میں ہوتی ہے. تو اچانک آپ کو کچھ ملتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا وجدانی نقطہ تھا. تو یہ اچانک ہی ملا ایک بات ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفقر کنز من کنوز اللہ. اور پھر اقبال نے کہا کہ فقر ذوق و شوق و تسلیم و رضاست، ما امینیم ای متاع مصطفیٰ است.
اور اس کے ساتھ ایک اور شعر یاد رکھیں کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دیں ہمیں وسط، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ اور ایک قول میں نے چونکہ پہلے کہا تھا میں گفتگو کروں گا اور اشاراتی ہوگی، آپ اس میں سمجھتے جائیں گے۔ امام علی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں علیہ السلام کہ من احبنا اہل البیت فلیستعد للفقر جلبانا، کہ من احبنا اہل البیت، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فلیستعد للفقر جلبانا، تو وہ فقر کی پوشاک پہننے کے لیے تیار رہے، اسے فقر پہنایا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں قرآن مجید نے مال فے کے متعلق کہا ہے کہ للفقراء المہاجرین، آیت یوں آتی ہے کہ ان فقراء کے لیے جو ہجرت کرنے والے، مہاجر فقراء کے لیے مال فے۔ تو مہاجرین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فقراء بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری، حضرت عمار یاسر۔ اب آپ دیکھیے کہ ابوذر غفاری کا پورا آپ ان کی زندگی لے لیں کہ وہ کیسے گزری ہے، وہ اصلی فقیر ہیں، وہ حقیقی فقیر ہیں۔ اسی طرح حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں، اور یہ مہاجر وہ ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کی، بلکہ یہ تو بہت دور سے آئے ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک وہ جو آپ کی گرامر آف لو کا ایک سیشن ہو رہا ہے، اس سے ایک اشارہ میں آپ کو دے دوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور مقام فخر سے، کہ آپ نے سورہ ضحیٰ ساری کمپلیٹ اسٹڈی ہوئی ہے نا سورہ ضحیٰ کی، تو اچھا بہرحال تو آیت ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو عائل پایا اور پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو عائل وہی ہوتا ہے، یہ وہی فقیر ہی ہوتا ہے عائل۔ اچھا اب یہاں پہ ایک روایت ہے قتادہ سے، ابو قتادہ سے، اور یہ حضرت علی کے شاگردوں میں سے ہیں کہ کانت حاضی منازل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں قبل ان یبعثہ اللہ عز وجل، بس کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 منازل میں سے آخری منزل ہے۔ وہ ہے نا شروع میں کہ الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا، تو یہ تیسری جو منزل ہے آپ کی منزل آخر، کہ آپ کو خدا نے محتاج پایا اور پھر آپ کو خدا نے غنی کر دیا، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ قبل ان یبعثہ اللہ تعالی، بعثت سے قبل۔ وہ جو ویکیوم ہے نا جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ شوق یا عشق، یہ اگر آپ اس کو دوسرے الفاظ میں لیں تو فقر کیا ہے؟ عشق ہے۔ عشق کون سا؟ عشق رسول، عشق الہی، عشق خدا۔ تو ویکیوم جو ہے وہ خدا کی ذات کے ساتھ وصال کا اور پھر کامل وصال کا سبب بنتا ہے، وہ ویکیوم یہی فقر ہے۔ تو یہ وجدک عائلا فاغنا، کہ خدا نے آپ کو متلاشی پایا، خدا نے آپ کو فقیر پایا، آپ غار حرا میں جا کے عبادتیں کیا کرتے تھے، اور پھر خدا نے آپ کو جبریل بھیج کے آپ کو قرآن عطا کر دیا، اور پھر خدا نے آپ کو مبعوث کر دیا، اور پھر خدا نے آپ کو رسول بنا لیا۔ تو یہ وہ جائنٹ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر اہل بیت اطہار، اور حضرت سلطان باہو نے لکھا ہے ان الفقر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑی فقیر ذات سیدہ فاطمہ زہرا کی ہے، مولا علی کی ہے۔ تو یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، یہ دوسری بات یہاں ختم کرتے ہیں، اس میں بہت ساری مزید آپ جتنا پڑھیں گے وہ سارے کا سارا جتنا بھی تصوف اسلامی ہے وہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ اور یہاں پہ فقراء کون ہے عذرو قرآن، تھوڑا سا جب وہ ساری باتیں ہوں گی کہ فقیر ایسے ہیں، فقیر ایسے ہیں، فقیر ایسے ہیں، تو فقیر کی وہ ایک صفت کیا ہوگی قرآن کی روح سے جس کو ہم کہیں گے کہ یار یہ ممتاز ترین صفت ہے فقیر کی، اور اگر یہ صفت ہوگی تو وہ فقیر ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
ولا تعد عیناک عنہ، اور رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. دو باتیں ہیں. فقیر وہ ہے جو شوق کی منتہا پہ ہے، جو خدا کے ساتھ کما حقہ اتصال کی اتنی شدید آرزو رکھتا ہے کہ اس کو اور کچھ سجھائی نہیں دیتا. اس کا دن، اس کی رات، اس کی صبح، اس کی شام، اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ہاتھ کار وال ہیں اور دل یار وال ہے. تو یہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کا خیال رکھیں، ان سے روگردانی نہ کریں. وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں اور اس کی دید کے آرزو مند رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع، ایسے لوگ ہیں جن کو وہی بات ہے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، کہ ان کو کوئی کام کر رہے ہوں، کوئی تجارتی کوئی بزنس کر رہے ہوں، کوئی سوشل ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، لیکن ان کا دھیان ادھر ہی رہتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ ویکیوم ہے، وہ فقر ہے، فقر کی جو خصلت ہے، خصلت اولا، وہ ان کے اندر موجود ہے. اور یہ کچھ احادیث ہیں، میں پڑھتا ہوں انہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ فقراء کا مقام کیا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ سراج الاغنیاء فی الدنیا، یہ جو غنی ہے نا، دولت مند تمہیں نظر آتے ہیں، یہ فقراء ان کے چراغ ہیں. اہل الآخرۃ ہم الفقراء، جو آخرت میں آخرت والے فقراء ہیں. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ وَلَوْلَا الْفُقَرَاءُ لَهَلَكَ الْأَغْنِيَاءُ، اگر فقراء نہ ہوتے تو غنی ہلاک ہو جاتے. یہ فقراء ہیں جن پہ، اور ان فقراء کو بنانے والا جو اہل تصوف کا عقیدہ ہے کہ علی کے در سے فقیر بنتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر لولا کا علی لہلک عمر، لولا کا علی لہلک ابو بکر، صحابہ مانتے تھے، کہتے تھے. تو لولا الفقراء لہلک الاغنیاء، اور دولت الاغنیاء فی الدنیا لا بقاء لها ودولت الفقراء فی الآخرۃ لا نہایۃ لها، کہ غنی جو ہیں ان کی دولت کی دنیا تک محدود ہے، اور دنیا میں بھی بعض اوقات وہ باقی نہیں رہتی، لیکن فقراء کی دولت اخروی ہے اور ایسی ہے کہ لا نہایت لہا، جس کی کوئی نہایت نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات کہ ہم لوگ غنی، یہ ہمارا ایک سوشل بیہیویئر ہے کہ ہم لوگ دولت مندوں کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور عمومی رجحان ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ لعن اللہ من اکرم غنیا لغنائہ وہان فقیرا لفقرہ، اللہ لعنت کرتا ہے اس شخص پر جو غنی کی دولت کی وجہ سے اس کی تکریم کرے اور فقیر کے فقر کی وجہ سے اس کی اہانت کرے. لا یفعل ھذا الا منافق، ایسا صرف منافق ہی کرتا ہے. ومن اکرم غنیھا لغنائہ واہان فقیرا لفقرہ سمی فی السماوات عدو اللہ. اب یہاں پہ جو فقراء ہیں نا، آپ نے اس کو مجموعی معنی میں لینا ہے. یہ فقیر پہلا بھی ہے اور فقیر دوسرا بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے کسی غنی کی غنا کی وجہ سے اس کی تعظیم کی اور کسی فقیر کی فقر کی وجہ سے اہانت کی، تو آسمانوں میں اس کا نام رکھا جاتا ہے عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہے. وعدو الانبیاء، اور یہ نبیوں کا دشمن ہے. اور میں ایک حدیث چھوڑ دیتا ہوں اور یہ دوسری پڑھتا ہوں کہ یقول اللہ تعالیٰ یوم القیامت این صفولی من خلقی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ میری مخلوق میں سے خالص ترین لوگ کون سے ہیں. تو فرشتے کہیں گے من ہم یا ربنا، کون ہے یا رب؟ فیقول الفقراء القانعون لعطائی الراضون بقدری ادخلهم الجنہ. اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ فقراء ہیں جو میری تقدیر پر راضی ہیں، اللہ اکبر، میری عطا پر سر تسلیم خم کرتے ہیں اور میری تقدیر پر راضی ہیں. تو ادخلهم الجنہ، تو اے فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ. یہ بڑی ذو معنی روایت ہے، اور پہلی والی بھی، اس سے پہلی بھی.
اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو آپ جتنا سوچیں اندازہ ہوتا ہے. ایک اور روایت ہے کہ رکعتان من فقیر صابر فی فقرہ احب الی اللہ من عبادت الاغنیاء الی آخر الدہر. معنی یہ ہے کہ اگر کوئی غنی زمانے کے آخر تک یعنی قیامت تک عبادت کرتا رہے تو اس کی وہ عبادت کم ہے اس فقیر سے جس نے اپنے فقر میں 2 رکعت پڑھی. 2 رکعت کہاں اور غنی. وہ رسول اللہ کے پاس آئے نا تو رسول اللہ کو کہنے لگے, حضرت انس سے روایت ہے, رسول اللہ سے عرض کرنے لگے صحابہ کہ یا رسول اللہ غنی بازی لے گئے, یہ تو ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں, یہ تو بڑا صدقہ خیرات کرتے ہیں, یہ تو گئے. تو پھر اس قسم کی آپ نے باتیں فرمائی کہ اغنیاء جو ہیں وہ بے شک بہت اچھے ہیں, لیکن فقراء کو قیامت کے دن 3 ایسے انعام ملیں گے جو کسی اور کو نہیں ملیں گے. پہلا یہ ہے کہ جنت میں ایک بالا خانہ ہے اور اہل جنت اس کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے زمین سے آسمان کی طرف دیکھا جاتا ہے. تو ان میں نبی یا شہید یا مومن فقیر کے سوا کوئی تیسرا داخل نہیں ہوگا. نبی, شہید اور فقیر. دوسرا یہ کہ فقراء اغنیاء سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے, جہاں نصف دن کی بھی بڑی معنویت ہے, اور یہ نصف دن 500 سال کا ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب غنی شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ اور فقیر بھی یہی کہتا ہے تو غنی آدمی فقیر کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ اس کے ساتھ ہزاروں درہم بھی خیرات کیوں نہ کرتے. اور حضرت ابو سلیمان الدارانی یہ صوفی ہیں, ان کا فرمان ہے کہ تنفس فقیر دون شہوتہ خیر من عبادت الغنی الف عام. فقیر کا سانس لینا غنی کی 1000 سالہ عبادت سے افضل ہے. فقیر صرف سانس لیتا رہے تو بھی وہ اس سے, ہاں جی فقیر, جی درویش, جی عثمانہ. فقیر کے 3 معنی میں نے بتائے, وہ یہ کہ پہلا ایک فقیر جو فقیر ہے محتاج, دوسرا فقیر جو صوفی ہے اور فنا فی اللہ کے مقام پہ ہے رائج, وہ تصوف اور فقر کی اصطلاح سملر ہے, اور تیسرا ایک فقیر ہے جو عبد ہے اور عبد حقیقی ہے. اقبال کہتے ہیں فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ, فقر ہے میروں کا میر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. یہ تیسرا والا فقر ہے یا دوسرا والا ہے, مکس اپ ہے. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد, فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. علم فقیہ و حکیم, فقر مسیح و کلیم. علم ہے جویائے راہ, فقر ہے دانائے راہ. اور فقر مقام نظر, علم مقام خبر. فقر میں مستی ثواب, علم میں مستی گناہ. اور علم کا موجود اور فقر کا موجود اور. اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ. اور چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہی. یہ اصل بات ہے کہ جب وہ اس کے فقر کے ساتھ, اس احتیاج کے ساتھ آپ صحیح کو اٹیچ کرتے ہیں, خودی کو شامل کرتے ہیں, تو وہ تشویق, وہ غبطہ, وہ رشک, وہ شوق آپ کے اندر حرکی قوت پیدا کرتا ہے. اور یہی فقر کا تیسرا معنی ہے, اور یہی وہ خاص چیز ہے جو عبد کا واحد امتیاز ہے اور معبود اس سے خالی ہے. جس پہ میں نے آپ کو کہا کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی, کہ اگر مجھے مقام بندگی دینا پڑے اور شان خداوندی لینی پڑے تو میں نہ لوں. چونکہ ایک اور جگہ مجھے پوچھے نہیں یاد, بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اس کائنات میں جتنا رنگ ہے یہ سارا کچھ بکھرا ہوا, یہ میری وجہ سے ہے. تو میں آیا ہوں, میری ضرورت تھی, میری ضرورت نے یہ سارے کے سارے شاہکار تخلیق کیے. تو رنگ و زیبائی کا بنیادی سبب فقر ہے. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ سارے کے سارے عمل کا, حرکت کا, سعی کا اگر آپ منبع کہیں تو وہ فقر ہے. تو فقر کو اگر ہم اس تیسرے معنی میں لیں تو یہ ہمارے اندر حرکی قوت پیدا کرتا ہے, اور آپ
ہو اگر خود نگر و خود گر و خود گیر خودی، تو ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. فقر جہاں وہ تصوف کی انتہا ہے وہاں عمل کی ابتدا بھی فقر ہے. میرا خیال ہے بس کریں. جزاک اللہ. جی آپ سوال بالکل پوچھ سکتے ہیں.